ونعوذ باللہ شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ حضرات کے معمول ہے اور یہ برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ بات شروع کریں تو وہ مجلس بھی جو کہا گیا خالصتاً اللہ والوں کے لیے مجالس قائم ہو تو اس کا مصداق بن جائیں، ہمیں انعامات پورے اس کے مل جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری جیسے کہیں بھی بیٹھتے ہیں، دعوتوں میں گئے، شادی بیاہ میں گئے اور کس قدر خوشگپیاں ہوتی ہیں تو وہ محفلیں، اسی لیے وہ یعنی گفتگو اور لغو باتوں سے منع کیا کہ بھائی کوئی اس میں تذکرہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ ہوگا تو یقیناً وہ مجلس بابرکت ہوگی، رحمتیں ہوں گی اور کوئی خالی نہیں جائے گا اس سے۔ تو خیال ہوا کہ جو ساری ہماری عبادات ہیں اس میں کتنا دھیان و انہماک ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس میں چھوٹ نہ جائے، چونکہ جب اس کا عادی ہو جاتا ہے، نماز سے پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے آئے تو ایسا کب ہوتا ہے کہ سائرن بج جائے اس کے بعد کھاتے رہیں، صرف ایک سائرن اور وقت گھڑی، یہ دو چیزیں اتنا دھیان ہوتا ہے، 10-5 منٹ تو بہت دور کے بعد لمحات کی بھی فکر کی جاتی ہے، نقشے بنائے جاتے ہیں، چارٹ تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، گھروں میں مسجدوں میں لگائے جاتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، سائرن بجتے ہیں، اہتمام دیکھیں صرف ایک روزہ بھی شروع ہو رہا ہے، ابھی پورا روزہ ہوگا تو اس کے اہتمام ہوگا، لیکن اس کا آغاز ہو رہا ہے تو کہیں وہ روزہ خراب نہ ہو۔ جدید دور میں سارے مساجد میں سائرن بجائے جاتے ہیں اور اس کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ بھائی کھانا پینا بند کر دیں، صبح صادق سے پہلے جو منٹ ہوتے ہیں، چارٹ ہوتا ہے، ادھر آنے کے اور احتیاط کر لیں تو اذانیں دیر میں ہو رہی ہیں، روزہ نہ خراب ہو، کسی نے روزہ کھلنا ہے تاخیر نہ ہو، اور عقائد والے ہیں ان کے دیر سے بھی کھلتا ہوگا، لیکن ہمیں اذان ہوئی اور حکم ہے کچھ پانی پی لیا، روزہ کھولا اور تاخیر نہیں کرنی، کہ ایک تو روزہ مکمل ہو رہا ہے غروب میں اور کسی کی مشابہت بھی نہ ہو، سارے اور لوگ بھی آباد ہیں یہاں پہ، سنتے ہی مشاہدہ ہوتا ہے ہماری اذانوں کے بعد ان کی اب اذانیں دیر تک ہوتی رہتی ہیں۔ تو اتنا انہماک ہے، روزہ ہو گیا، دیگر اور فرائض ہو گئے، نمازیں ہو گئیں، اذان ہو گئی تو پتہ چلا وقت داخل ہو گیا ہے، حالانکہ وقت اوقات کچھ اور ہیں، اذانیں مختلف اوقات میں ہوتی ہیں، لیکن نشاندہی کی جا رہی ہے کہ بھئی اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، سب تیار ہو جاؤ، بازاروں میں، دفتروں میں، کہیں ظاہر 24 گھنٹے کی زندگی میں فجر ہو رہا ہے تو تبھی کئی کارخانے چل رہے ہیں، وہاں بھی لوگ ہوں تو فجر کی زیادہ اسپتال ہیں، آباد ہوتے ہیں، ادارے ہیں، وہاں پہ بھی نمازوں کا اہتمام ہوگا، تو وقت داخل ہوا، جن کو دھیان ہوگا نماز پڑھنے کا تو وہ منتظر ہوں گے کہ ابھی اذان ہو اور جماعت کی جائے، مساجد والے مساجد میں جائیں گے، خواتین گھر میں پڑھیں گی، تو کس قدر اہتمام ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے مطالبہ ہے بس یہی ہے کہ جیسے ہم نماز اور یعنی سارے عبادات جتنے بھی ہمارے فرائض ہیں اس میں دھیان ہے، اور اس کا ہمیں انہماک ہے بہت دھیان سے، جس کا بھی تذکرہ ہوا اور جس ساری عمر رہتا ہے، یہ بچے چھوٹے سے ان میں بھی اگر اس وقت عادت پڑ گئی، دھیان ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد نماز ہوگا، روزے کا، بعض بچے تو چھوٹے بھی فرائض بھی نہیں ہوئی، گھر والوں کو دیکھ کے روزے رکھنے لگتے ہیں شوق میں، تو وہ ساری عمر رکھتے ہیں، تو کس قدر پختہ ہوتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے کہ بھی رمضان آئے اور روزے شروع کر دیں۔ لیکن ایک بات اللہ اور اس کے رسول، یہ تو ہم نے تفریق کر لی کہ فرائض ہو گئے تو باقاعدہ زندگی اب ہم اپنی مرضی سے گزاریں، اب وہ ایسا نہیں، اللہ کے اس کے رسول کے مطالبے تم جیسے حالت عبادات میں تم ہو، تم ساری 24 گھنٹے کی زندگی بھی تمہیں ایسی گزارنی ہے۔ حالانکہ اب دیکھتے ہیں، اسی بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں، غور نہیں کرتے، دھیان دے، اگر اب رمضان آئے، روزہ تو کسی عذر سے چھوٹ سکتا ہے نا، بیماری کے بہت سارے عذر ہیں، کوئی تکلیف ہے، تکلیف پڑ نہ جانے کی وجہ سے بھی روزہ ہے، روزے کی حالت میں بھی فقہی مسائل ہیں کہ کن کن حالتوں میں روزہ توڑ سکتے ہیں، اور وہ ایسا یعنی گناہ کے اس میں بھی نہیں ہے، اگر کسی سے معلوم کریں، کسی مولوی سے فتویٰ کوئی دے اور کوئی ڈاکٹر بھی کہے، ان دونوں کے مشورے سے بھی روزہ کھل سکتا ہے اور روزہ نائب رکھا جا سکتا ہے، فرائض کی بات ہو رہی۔ اور اس طرف دیکھ لیں، ساری زندگی صبح شام کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں بے ترتیبی یہ ہے کہ کوئی مایوس ہوا اور کوئی
اپنی زندگی سے کسی وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہیں، تو وہاں اپنی زندگی کو ختم کرنا، جس کو خودکشی کہتے ہیں، وہ حرام ہے۔ تو فرائض میں ایسے کوئی حرام اتنے آپ کو نظر نہیں آئیں گے اتنی جلدی، حالانکہ وہ تو فرائض تھے، وہ تو حرام ہو جاتا فوراً۔ روزہ توڑنا، روزہ نہ رکھنا، نماز کی سب سے زیادہ چچا ہمارے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسائل نماز کے ہیں، 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کے اتنے مسائل ہیں جس کے شاید کسی اور عبادت میں نہیں ہیں، تو ان کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو فوراً ہی فتویٰ نہیں لگے گا۔ لیکن جہاں زندگی ختم کی ہم نے اپنی مرضی سے، خوشی سے، غمی سے، کیسے بھی، چاہے مذاق میں، تو خودکشی کرنے کو حرام قرار دے دیا۔ اب اس میں ایسی کی بات ہے، ہم جی رہے تھے، ہم اپنی زندگی تھی، اپنے کو مار لیتے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا کہ تم جیسے بھی حالت ہو جائے، تمہیں موت یقینی برحق وہ آئے گی، لیکن تمہیں اجازت نہیں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی، اور اس کو حرام قرار کے وہاں حدود قائم کر دی، وہاں روک دیا اس کو، اور ایسا روک دیا کہ دل دماغ میں بٹھا دیا کہ بس تم نے اگر اپنی زندگی ختم کی تو وہ حرام کہلائے گی، ساری زندگی گزاری اور مرتے وقت وہ حرام کام ہو گیا۔ تو فرائض میں نہیں ہو رہا تو ہم غور کریں، اور عام روزمرہ زندگی کے حالات ہے یہ، جب کوئی ایسا کسی کو پیش آ جائے، آتی ہیں خبریں اخباروں میں، ہر طرف آتی ہیں کہ بھی فلاں سے پریشان ہو گئے، تنگی سے ہو گئے، خودکشی کر لی، تو اس کو حرام قرار دے دیں۔ بھئی وہ تو اپنی ہماری زندگی تھی، اب خود اختیار کی بھی تھی، اور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، نہ امیری غریبی سے تعلق ہے اس کا۔ کسی بڑے بڑے لوگ خودکشیں، یہ جو آج کل چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، جاپان کی رپورٹیں شائع ہو رہی ہیں اور یورپ کی ہو رہی ہیں، امریکہ کی، تو کسی نے بتایا سالوں پہلے کی بات ہے کہ جاپان میں بہت رجحان ہے خودکشی کا، اور یہ نہیں کہ غربت کی، ایسے کوئی نوجوان جوڑا تھا، کالج کے زمانے کی بات ہے، کسی نے بتایا کہ وہ رپورٹ شائع، یعنی وہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، بہت امیر کبیر لوگ تھے، وہ شادی شدہ جوڑا، کہ ہم نے سب کچھ اب دنیا میں کر لیا، اب کوئی حاجت نہیں رہی، تو انہوں نے خودکشی کر لی۔ تو بات یہ کہ اس کو تعلق نہ کسی چیز سے، بس اس بات سے ہے کہ اس کو حرام قرار دے دیں، کہ جب تک حدود نہیں کسی چیز قائم نہیں جائے گی تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو مسلمانوں کو تو پوری 24 گھنٹے کی زندگی کو حدود قیود میں گزارنا ہے، اور اس کو حدود لگا دی گئی، تو وہاں خودکشی حرام ہوگی۔ ورنہ عام زندگی میں رہتے ہوئے جتنے گناہ ہیں، صبح شام تک کی کام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کسی سے لین دین ہے، کہ جھوٹ بول دیا تو جھوٹ خود گناہ ہے، ورنہ ہم سچ بولتے، جھوٹ بولتے، سچ اور جھوٹ کا تصور ہی نہیں ہوتا، جو بھی باتیں کرتے چلے جاتے، تو جھوٹ کا تصور نہ ہوتا۔ وہاں ایک طرف عبادات ہیں، تو وہاں فرائض اللہ تعالیٰ اور رسول کے ذریعے کہلا دیتے، اپنے محبوب کے ذریعے، کہ یہ ان میں کوتاہی کرو گے تو یہ گناہ میں شامل ہوں گے، باقی 24 گھنٹے کی زندگی تمہاری ایسی گزرے گی۔ تو اتنے ہی پابندیوں کے ساتھ 24 گھنٹے گزارنے، صبح شام تک، کسی جھوٹ بھی نہیں بولنا، اور ڈرانے کے لیے نہ جانے کیا کہا جاتا ہے اس کے لیے، کہ جو جھوٹ بولے گا اس کے منہ سے بدبو آئے گی، شیطان دور بھاگیں گے۔ تو یہ سب کیوں کرا جا رہا ہے کہ دماغ میں بیٹھ جائے، دماغ میں بات بہت پختہ ہو جائے، بیٹھ جائے کہ جھوٹ بولو گے تو بھی تم سے فرشتے بھاگیں گے، کچھ دیر لوگ، اس کے بعد لوگ بھی تم سے بھاگیں گے۔ بھائی کسی کو سچا کہا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو جھوٹا بھی کہا جا رہا ہوتا ہے، یہ تفریق نہ ہوتی، ساری باتیں گٹمٹ ہوتی ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہوتا، سچ بھی چل رہا ہوتا، کوئی بات نہیں، تو نہ غصہ ہوتا۔ اب حضرت نے فرمایا، عشرت علی خان قید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ غصہ جو کرتے ہیں اس کے پیچھے جو مادہ ہے اس کا، جہاں پیدا ہوتا ہے غصہ، وہ ہے تکبر۔ اب ہمیں دھیان ہی نہیں جاتا، غصہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، اتنا کہ بلا کا غصہ وہ جاتا ہی نہیں، ساری عمر گزر گئی اس کی، غصہ نہیں جا رہا، تو اس کے پیچھے ہے تکبر۔ اب تکبر بھی ہم الفاظوں بولتے ہیں، کتنے معنی اس کے بھی لے لیں، غصے کی بھی لے لیں، تو وہ سب اس میں شامل ہو گئے، گناہ کے اس میں زمرے میں آ گئے۔ تو ہمیں نہ غصے کا خیال ہے، نہ تکبر ہونے کا خیال ہے۔ تو غصہ کرتے وقت تو ذہن بھی نہیں جاتا، شاید کوئی جھنجھوڑ کہیں بھی آپ غصہ کر رہے ہیں، آپ کی کیا تکبر ہے، تو بھی نہیں آئے گا۔ تو حضرت فرمائے اس کے پیچھے ہے کوئی، اور راز تو رکھا نہیں، کوئی منع کر دیا اس کو، اور کھلے الفاظوں میں اس کی وعیدیں شامل ہیں کہ بھی غصہ کرو گے
غصہ کرنا بھی حرام ہے۔ تو اسی لیے والد صاحب جب بیٹھتے تھے شام میں بچوں کو جمع بیٹھتے تو کہا جاتا تھا بھائی سب بیٹھو بڑوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو کچھ سن لو گے، تو پہلے کے طور پہ پوچھتے تھے کہ کون سی ایسی کون سی حرام چیزیں پینا جائز ہے۔ اب بڑا فکر ہو بھی حرام چیزیں اور پینا جائز ہے، کہیں دنیا میں کوئی مثال نہیں ملے گی کہ حرام چیز ہے اور اس کو پی لو جائز۔ تو غصے کو بتائے گا غصہ پینا ہے تو غصے کو پیا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں صبح اور شام تک، کوئی اس میں تفریق نہیں کہ بھائی کام پہ بیٹھیں، نمازوں سے عبادات سے فارغ ہوئے تو اس کو ہم نے اتنی اہمیت دی کہ فرائض پورے کر لیے، اور جب وہ پورے کر لیے تو ہم فارغ ہوئے، فارغ نہیں ہوئے۔ ابھی اللہ اب کاروبار میں بیٹھے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کہ سے کم ہے زیادہ اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ بہت اچھا کاروبار ہے کسی کا، بہت کم ہے، خوشحال ہے، پریشان ہے، لیکن جب کام پہ بیٹھ گیا وہ تو اس کے لیے کہا کہ عین عبادت ہے۔ رزق حلال کمانے کو عین عبادت کہہ دیا گیا، تو ہو گئی نا مسلمان کی حدود قائم۔ اب عبادت ہے تو اس عبادت میں نماز میں جب کھڑے ہیں یا روزے کی حالت میں ہیں یا اور کوئی عبادت ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں پورے دھیان کے ساتھ کی جا رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ گھر پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہوں، راستے میں پڑھی جا رہی ہوں، کہیں بھی پڑھی جا رہی ہوں، وہ حالت نماز ہوتی ہے۔ ایسا کہ ہوتا ہے نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مسجد میں تو اور زیادہ دھیان ہوتا ہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں بھی تو نماز میں ہیں، خواتین گھر میں پڑھ رہی ہیں، بچے۔ تو کاروبار میں بیٹھ کے حضرات فرما رہے ہیں کہ وہ کیسے دھیان چھوٹ جاتا ہے کہ وہ عبادت نہیں ہے، تو صرف دھیان کی بات ہے۔ تو عبادت کے رہتے ہوئے اور 24 گھنٹے کی زندگی گزارتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال ہے کہ عبادت میں ہے، ورنہ روزمرہ چلتے پھرتے معاملات میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کس کر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور جھوٹ انتہائی اس بات کو کر دیا گیا کہ جھوٹ سخت گناہ ہے۔ اسی طرح ہماری روزمرہ کی زندگی میں بات چیت ہو رہی ہے اور غیبت اگر ہم نے شروع کر دی تو اس کی کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ اب اتنی سخت وعیدیں ہیں، دادا تو بہت عنوان تھا ان کے مواعظ ہم پڑھ لیں، ان کے بیانات میں غیبت بہت تھا اس وزور کہ بھائی ہم جب بیٹھ جاتے ہیں باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں دھیان ہی نہیں رہتا۔ ویسے تھے ہمارے مسلمان ہونے کے، ایمان کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی ہر آدمی جب ہوش سنبھال لیا تو صاحب ایمان ہو گئے ایمان۔ اب ایمان کی حالت میں منع کیا جا رہا ہے کہ بھائی غیبت نہ کرو۔ بھائی ہم تو بات چیت کر رہے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد اگر کوئی یہ جملہ کہے کہ ہم تو بات چیت کر رہے ہیں، لیکن وہ روزمرہ کی بات چیت کیا ہو رہی ہے، اتنا دھیان ہی نہیں رہا۔ تو حضران حضرات جی فرما رہے ہیں کہ جتنا دھیان تمہاری عبادات میں تھا اتنا ہی دھیان اس مجلس میں ہونا چاہیے جہاں تم گفتگو کر رہے ہو، اس میں غیبت نہ ہو۔ اور اس کی وعیدیں اتنی سخت ہر جگہ لکھی ہوئی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری حدیث ہمیں ان کی پوری زندگی ہمارے نظر میں رہے تو جب جا کے ہمارا یہ خیال حال ہوگا کہ ہم اپنی حالتوں کو درست کر لیں، کہ کہیں 4 آدمی جمع ہوئے اور وہ ایسا نہ ہو کہ غیبت ہو رہی ہو۔ تو وہ دھیان اور اس دھیان میں ہم نے اتنا فرق کر لیا۔ تو اسی لیے مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے، یہ بات ہم سمجھ لیں، دل میں اتار لیں۔ 24 گھنٹے کی، ورنہ یہ کہا نہ جاتا کہ سونے کے وقت لیتے اس کی بھی دعا ہے اور آنکھ کھلتے ہی بیدار ہونے کی دعا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو سونا ہمارا ہے اللہ چاہ رہے ہیں کہ عبادت میں ہو، کہ سوتے وقت کے جو اعمال ہیں بزرگان نے تو خیر اور عمل بتائے کہ لیٹتے لیٹتے یہ بھی پڑھ لو اور بیدار ہو جاؤ۔ تو بھی کھانا کھانے بیٹھے صبح ہوئی، بھئی ابھی تو فجر کی نماز پڑھ کے لیٹے تھے اور دوبارہ اٹھے تو آپ کو کیا عبادت ہو رہی؟ تو ہاتھ دھونا سنت اور بسم اللہ کر کے کھانا جس کو ناشتہ کہتے ہیں، تو اس میں کیا فرق ہو گیا؟ اب دھیان ہٹ گیا کہ اب فرائض پورے ہو گئے تھے، اب 24 گھنٹے کی زندگی اب جیسے گزاریں گے، اب کام پہ جائیں گے، نوکری پہ جائیں گے، جیسا مرضی آئے کریں گے،
نہیں بھائی مسلمان ہے، اب اس کو پابند رہنا ہے، تمہیں حدود جو قائم کر دی وقت کے لیے حضران نے بتا دیا کیا طریقہ کار ہے کہ کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. اگر روز تم 4 گھنٹے اس میں ڈنڈی مارو گے تو تمہیں ذمہ آ جائے گا، تمہیں اس کا حساب کرنا پڑے گا. تو حضرت مفتی رفیع اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ نے بتایا کہ جب میں دارالعلوم کی گاڑی استعمال کرتا ہوں کہیں، یعنی اس کو شہر آنا کہتے تھے، دارالعلوم سے نکل کے بہت فاصلہ ہے، تو کسی سے ملنے جا رہے ہیں اپنی ضرورت سے، کسی سے ملنے جا رہے ہیں، کسی کی غمی خوشی میں جا رہے ہیں، گھر والوں کو لے کے جا رہے ہیں، تو گاڑی استعمال کرتے تھے. تو حضرت کہہ رہے تھے نوٹ کر لیتا ہوں میں کہ کتنے کلومیٹر گئے، کتنا پیٹرول استعمال ہوا، کیونکہ دارالعلوم کی گاڑی ڈرائیور تو ان اوقات سے باہر اس کو لے آئے ڈیوٹی کے ڈرائیور کی اور گاڑی کا استعمال کیا. تو حضرت فرما رہے اس کو لکھ لیتے ہیں. بھائی کیا ضرورت تھی لکھ لیں، اور یہ بات بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ گاڑی ان کے اپنے ادارے کی تھی، دفتر سے لے کے نکلے، 2 گھنٹے بعد واپس آئے. تو حضرت فرمایا 2 گھنٹے، حضرت خود فرمایا سفر میں ساتھ کہ بھائی کیا احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں. کہنے مولوی ویسے بھی بدنام ہے، حضرت کا جملہ تھا. تو یہ احتیاط ہم نے اپنی زندگی میں کری تو بچوں میں آئیں گی. اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ ایک رجسٹر بنایا ہوا ہے کہ اتنے کلومیٹر گئے، 2 گھنٹے میں واپس آئے. تو اپنی تنخواہ کا بھی حساب کیا کہ 2 گھنٹے کی غیر حاضری ہوئی نہیں مدرسے کی، وہ 2 گھنٹے کے حضرت فرما رہے ہیں حساب کیا، اور گاڑی کتنی چلی، کتنا پیٹرول. اب زمانے میں جو بھی ہوتا ہو، لیکن کیا ہے دھیان کی وجہ سے. ایسا نہ ہو کہ چوری کے اس میں آ رہے ہیں کہ گاڑی استعمال ہوئی، پیٹرول. تو حضرت کہتے اتنا ہم حصہ ڈال دیتے تھے اور اپنی تنخواہ کے حساب لگا دے. پورا مہینہ ہو گیا، 1 گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ کہیں چلے گئے، سفر پہ چلے گئے، سفر بھی ہوتے تھے، پتہ چلے وہ درخواست دے دی چھٹی کی، تو اس میں آ گئے. لیکن یہ تو کہنا ہم لوگ بھول جاتے ہیں. فرائض میں تو بہت دھیان رہتا ہے، لیکن صبح شام تک کی زندگی میں تو صرف سبق تھا. حضرت کو بتانے کا مقصد تھا کہ سب یہ اپنے شاگردوں کو درس میں بھی حضرت کہنے میں بتاتے ہیں اس بات کو کہ جو لوگ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے آئے ہیں، صبح شام کی زندگی ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو صرف وہ کتابیں پڑھاتے ہیں. یہ بھی حضرات کی باتیں بتاتے ہیں کہ اس کو نوک پلک کرنا ٹھیک کرنا. کیونکہ سفر پہ تھے، حضرت نے فجر کی بات کہا بھائی نیند آ رہی تو سو جاؤ، ورنہ تو ہم چہل قدمی کریں گے. تو حضرت نے کوئی تقریباً 40-45 منٹ وہاں گھاس میں سبزہ زار میں وہاں چہل قدمی کری. تو بہت ساری بات ہیں. تو کہنے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں جو گھنٹہ شروع ہوا پڑھائی کا اور کتاب پڑھائی اور آخر میں ختم کر دی. کہنے تربیت کا بھی اس میں دخل ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جب یہاں سے عالم مفتی بن کے نکلے تو وہ صرف عالم کہلائیں. ہم چاہتے ہیں کہ تربیت یافتہ بھی کہلائیں. تو ان کی یہ تربیت بھی ہو رہی کہ یہ واقعات بطوران کے بھی سناتے ہیں. حدیث کا سبق چل رہا ہے تو وہ ایسا نہیں بڑی کلاسوں میں جو تخصص ہوتا ہے کہ صرف ہم ان کو کتابیں پڑھ کے رٹا کے بھیج دیں. ان کی تربیت بھی یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی کب زندگی کیسے باہر جا کے گزارنی ہے. کہیں گفتگو شروع کر دو تو وہ تو عالم مفتی بنے میں وہ غیبت کا شکار ہو جاؤ گے. تو ساری عمر یہ ہمیں کرنا ہے. اس لیے نوٹوں میں دیکھیں ہر جگہ لکھا ہوا، کیا لکھا ہوتا بھائی؟ ہاں تو کیوں لکھا جاتا ہے؟ اسی لیے لکھا جاتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہے، مملکت پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا ہوا شاید ہے نا ایسی. تو اس کی حدود بھی ہو گئی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم کماؤ اور وہ حرام ہو، اس لیے بھی وہاں بھی لکھ دیا. تو ہمیں تو چوکنا رہنا ہے اور ہوشیار رہنا، اتنا چوکنا رہنا کہ ذرا سی غفلت ہوئی، آنکھ بند ہوئی، معاملہ کیسے سے کچھ ہو جائے گا. اسی کو غفلت کہتے ہیں. جو ہم بظاہر حفاظت کرتے ہیں چوروں سے، ڈکیتوں سے، اور ان سے ہوشیار رہنا. گارڈ سے سسٹم ہے، کیمرے لگائے جا رہے ہیں، اسی لیے لگائے جا رہے ہیں نا کہ نشاندہی ہو کہ چوری ہو جائے تو کیمرے میں آ جائے. گارڈ کھڑے ہوئے، چوکیداری نظام. حضرت کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس میں، اربوں کی بات ہو رہی ہے، لاکھوں کروڑوں سے نکل کے اربوں کے اس پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. اب مسجدوں میں چپلیں چوری ہوئی تو روز ہم پہ تقاضا ہے کہ چپلیں چوری ہو رہی ہیں، ایک گیٹ پہ 5-5 چوریاں چپلیں ہو رہی ہیں، کیمرے لگائیں کہ بھئی یہاں چوروں نے یہاں بھی نہیں چھوڑا ہے، چپلیں لے کے جا رہے ہیں. تو دھیان کی نظر میں نشاندہی ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے کہ کون چور آ رہے ہیں، کس وقت آ رہے ہیں، اس کو پکڑا جائے. تو ایسی نگرانی ہماری مقرر کی.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری زندگی بہت آسان سہل کر دی تھی کہ تم اس طرف آ جاؤ اور دھیان دیتے رہو، تو ساری صبح شام زندگی تمہاری جیسے عبادت میں گزری ہے اور ایسے ہی گزار لوگے، بس تمہارا بیڑا پار ہے۔ اس سے زیادہ کوئی مطالبات نہیں، کوئی مجاہدے نہیں کرا جا رہے کہ 40 دن تم پہاڑوں میں جا کے رہو، صحراؤں میں رہو۔ اب کسی نے سنا ہوگا، نہ کسی کا تحمل ہے۔ 2 گھنٹے کے لیے بھی کسی سے کہہ دو اس پہاڑ پہ چلے جاؤ تو اس کا حشر نشر ہو جائے۔ اتنا وقت ہم مسجد میں نہیں گزارتے، فرض پڑھ کے جو بھاگتے ہیں تو اگلی نمازوں کو جاتے ہیں، وہ تو خالصاً پاک صاف جگہ ہیں، اتنی سادہ پاک صاف جگہ تو کوئی ہوگی نہیں، محلے میں اتنی مسجد ہے، وہاں کتنا دل لگتا ہے۔ تو اتنے ہی مطالبہ ہے زمانے میں، نفس نفس کے دور میں، افراتفری کے دور کہا جائے گا، بعض وقت زندگی دادا کہتے تھے کہ تم اتنی ہی دیر تمہیں مسجد میں رہنا ہے جتنی دیر، اتنا ہی مطالبہ ہے کہ نماز کو گئے اور آپ پہلے اور دور تھا کہ سارے کام مسجدوں میں ہوتے تھے، مشورے ہو رہے ہیں، بیٹھے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوتے تھے، لیکن ابھی گئے اور نماز پڑھی اور واپس آ گئے۔ اب تو مسجد بند بھی کر دی جاتی ہیں، زیادہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، ظاہر ہے جو جیسا زمانہ واقعات حالات چل رہے ہیں تو ظاہر بند کیا جاتے ہیں۔ جب یہ زیادہ چوریاں چکاریاں ہونے لگی، ظاہر ہے بہت قیمتی چیزیں بھی مسجد میں ہوتی، تو دارالعلوم میں پوچھنا پڑا کہ بہت حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ عبادت کے لوگ روکتے ہیں۔ ایک صاحب نے کھڑے ہو کے شور مچایا مسجد میں چند مہینے پہلے کہ آپ لوگ مسجد کیسے بند کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے سمجھدار آدمی تھے، ابھی تعلیم کرا کے اٹھے، میں نے دیکھا، اور وہ ہمارے بھائی ریحان میں ہمارے مسجد کے صدر صاحب ہیں، اور وہ ہم لوگ گفتگو بات کر رہے تھے، کسی چند منٹ رک جاتے ہیں، کچھ بات چیت کر کے نکلتے ہیں، کچھ انتظامی امور کی بات چیت، تو وہ میں دیکھا کہ وہ اٹھ کے ہمارے پاس آ گئے، تو میں دیکھا تھا وہ تعلیم کرا رہے تھے، ایک تعلیم میں بیٹھنا ہو تعلیم کرا رہے ہیں، بولے تم فہم تو ہوگا نا، تو آگے ہم سے لڑنے یہ لگے کہ مسجدیں کیوں بند کرتے آپ؟ تو ہم نے کہا آپ کے بھی گیٹ گھر کے بند ہوتے ہوں گے رات 12 بجے، چوکیدار گارڈ بھی بیٹھا ہوا ہے آپ کا، تو اور مسجدیں اللہ کے گھر وہ گئی گزری اتنی ہو گئی کہ کھلی چھوڑ دیں، ابھی ساری گھڑیاں کو اتار کے لے جائے گا، دریا قالین لے جائے گا، فانوس لے جائے گا، سب کچھ لے جائے گا، صبح فجر میں آئیں گے کچھ نہیں ملے گا، ہے نا ایسا؟ یہاں تو سنا کھلے ہوئے تار کاٹ کے لے جاتے ہیں لوگ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم یہ سیکھ لیں، فہم یہ پیدا ہو جائے کہ کس جگہ کی ہر چیز کی حدود ہیں، تو وہ خیال کرتے۔ بہرحال مطلب بیچ میں بات آ گئی تھی، اللہ اکبر۔ تو ہمارا دھیان یہ ہو جائے کہ جہاں بھی ہم بیٹھیں، کہیں دوست مل جائیں، احباب مل جائیں، رشتہ دار مل جائیں، تو ان سے ہمارے دل صاف ہوں، جیسے دور ہوں، حسد جلن کی نام سے دور ہو، ان کی خیریت معلوم کریں۔ یہاں تک کہ بھائی کے لیے تو مسکرا ملنا ہی صدقہ کہہ دیا گیا ہے، تو وہ کر لیں، سارا مورد بن جائے، ہمارا ساری زندگی صبح شام تک کی سنت کے مطابق گزر جائے گی، تو اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ایک طرف عبادات آ گئی، ایک طرف صبح شام تک کی زندگی آ گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ گھر میں ہیں والدین ہیں، والدین کے لیے کہا گیا کہ تو یہ پوچھا گیا کہ اگر ایک دفعہ نظر پڑ جائے حج عمرے کے صاحب نے کہا 10 دفعہ، تو ان کو 10 دفعہ بھی ثواب وہی ملے گا، تو اللہ کی دین میں کمی نہیں ہے۔ حج عمرہ کرنا بظاہر ہم سمجھتے ہیں کتنی مشقت کی عبادت ہے، روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ اللہ دینے والے ہیں، وہ قادر ہیں، وہ مسکرا کے ملنے پہ صدقہ کے ثواب دے رہے ہیں، حج عمرے کا ثواب دے رہے ہیں۔ اب کوئی مجھ سے آ کے کہے اور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا اور میں وعدہ خلافی بھی کروں، کمی دیر میں بھی کروں، اور منہ میں آؤں نہ دوں، لیکن اللہ کا تو یہ تو ایسا ہے کہ اٹل ہے، اس پہ ایمان، یعنی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو کہہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچ گیا ہے کہ ثواب ملے گا والدین کو دیکھنے میں، تو خدمت میں کتنی اجر ہے۔ تو یہ ہم اب پورے دھیان کی طرف سمجھ لیں ہم کہ صبح شام ہم کیا کر رہے ہیں، اگر ہماری عبادات ایسی ہیں تو ہماری روزمرہ کی زندگی بھی ایسی ہو، اسی لیے لباس پوشاک بھی ہے اسی میں شامل، ورنہ لباس کے لیے بھی نہ کہا جاتا، اس کے بھی حدود قائم نہ ہوتے کہ جو فیشن چلا چڈے کہ پنڈیا تک ہو، گھٹنے تک ہو، کہاں سطر چھپا رہے ہیں، کہاں سے آستینیں کتنی ہیں، نماز میں کتنے حدود میں کپڑے پہنے ہیں، بقائے زندگی میں کتنے پہن لیں، کیا کرنا ہے، حجاب کیسا ہے، بچوں کو خواتین کا، یہ ساری حدود قائم کر دی۔ تو ہمیں ہمارا یہ دھیان ہو جائے کہ ہماری روزمرہ زندگی
ان حدود پہ رہتے ہوئے ہے کہ نہیں ہے، ورنہ حرام کی تمیز ہی نہیں ہوتی، ملاوٹ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، خوب کھا پی رہے ہوتے۔ اب کھانے پینے میں بھی حرام حلال کی تمیز بتائی گئی تو خود بخود رکا ہوا ہے، ایسا نہیں انسان حرام کی طرف جاتا ہوں، اس کی شامل ہوگی، اس کی طبیعت میں کیا اس کا زندگی کا حصہ بن گیا کہ نہیں کھانا ہے حرام۔ آپ کوئی لاکھ روپے دے دے تو اس کا گوشت کھائیں گے جس کا حرام ہے؟ کہیں گے فاقہ کر جائیں، مر جائیں گے۔ کوئی اگر اعلان ہو جائے کہ جی حکومت کی طرف سے کہ یہ گوشت نہیں ملے گا، آپ کو یہی کھانا ہے، تو بتائیں کھائیں گے ہم؟ اور چیزوں میں گزارا کر لیں گے۔ تو اسی طرح ہم اور چیزوں میں گزارا کر لیں لیکن اس طرف نہ جائیں۔ وہ اور چیزیں کیا ہیں کہ ہم کسی سے اگر خوش اخلاقی سے ملنا ہے تو دلوں میں رنجشیں نہ کریں، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں۔ دوسری طرف اخلاق بھی تو ہے نا، کیوں نہ ایسے اخلاق اپنائیں، بد اخلاقی مظاہرہ کرنا چھوڑیں۔ تو جب جا کے ہوگا کہ اخلاق کو سمجھیں، اخلاق اپنانے کس کے ہیں، پوری زندگی اس پہ گزاریں کہ کیا اخلاق اپنانے، پورے دین کا اور انسان کی مذاق اسی پہ ہے اخلاق کا۔ لیکن اگر ہم یہ حدود سے نکل جائیں گے تو پھر ہمارے دھیان سے ہٹ جائے گا کہ ہمیں جب کسی چیز کا حدود کا خیال نہیں رہے گا، جب اس میں اچھا وہ چونکہ اندر کی یہ چیزیں بیماریاں ہوتی ہیں جس کا تذکرہ آدمی کرتا ہی نہیں اور بہت دیر سے جاتی ہیں کہ اگر 4-5 لوگ بیٹھے ہیں، تذکرہ ہو رہا ہے، غیبت کا خیال آ جائے، جھوٹ کا خیال آ جائے، دھوکے کا خیال آ جائے، تو خیال کر کے دھوکہ دینا بھی منع ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے ساری عمر کہ دھوکہ دینا منع ہے، دھوکہ کھانا بھی منع ہے، کہ ایک مسلمان کا شاعر نہیں زیب نہیں دیتا کہ وہ دھوکہ بھی کھائے۔ دیکھیں کتنی احتیاط ہے، کتنے حدود قائم ہوئی، کہ ایسا نہیں کہ دھوکہ دینا ہی منع ہے، بھائی تمہیں دھوکہ نہ دینا بھی منع ہے اور دھوکہ کھانا بھی منع ہے۔ تو